یہ چینل آگے آتا ہے، کبھی سچائی کا شیشہ یہی چینل دکھاتا ہے، کبھی اخبار عالم بھی یہی پڑھ کے سناتا ہے۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ کس طرح دھرم شالہ کے بی جے پی ایم ایل اے نے اپنی بیوی کو ٹارچر کیا، کووڈ کی وجہ سے گھر سے باہر نکالا، اور مدراس ہائی کورٹ نے کہا کہ پہلے لوگوں کو ماریں پھر معاوضہ دیں۔ اس کے علاوہ مغربی بنگال میں کس طرح سے بی جے پی کارکنان کے ساتھ رویہ اختیار کیا جا رہا ہے، اس کی تفصیلات رکھوں گا۔ اور ادھر جیسے ہی مولانا عمر گوتم معاملہ بڑھنے لگا تو لوگ کس طرح گھیراؤ کر کے پولیس تھانے کا اس وقت الگ الگ طرح کی مانگ کر رہے ہیں۔ اتر پردیش کی جونپور کی خبریں بھی رکھوں گا۔ اب مجلس اتر پردیش کے بعد دہلی بھی الیکشن لڑنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، تفصیلات سامنے آئی ہیں۔ مکہ مسجد اور دیگر مساجد میں حیدرآباد میں 5 ہفتوں کے بعد جمعہ کی رونقیں نظر آئیں تو لگتا ہے کہ گنگا کی گھاٹ پر اور ساحل پر دفنائے گئے مردے یوگی حکومت کا پیچھا نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ اس کی بھی تفصیلات سنواؤں گا، اور فلسطین اتھارٹی کی خبر آ رہی ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں۔ ناظرین گرامی، ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کر لیا، ہمارے ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی، ناظرین گرامی، آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اور آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ ہی کے تعاون سے ادارہ چلتا ہے، اور آپ کو اس جانب بہت ہی سنجیدگی سے سوچنا چاہیے۔ آئیے ناظرین گرامی، سب سے پہلے لے چلتے ہیں اس خبر کی جانب جو خبر ہمیشہ دبا دی جاتی ہے، بی جے پی کے تعلق سے ہو یا اس کی پارٹی کے تعلق سے ہو یا حکومتوں کی جانب سے ہو، تو میڈیا میں وہ خبر کہیں نظر نہیں آتی۔ وہی دیگر پارٹیوں کی جانب سے ہے، دیگر سماج کی جانب سے ہوتا ہے، جبکہ ہوتی تو معمولی چیز ہے، لیکن اس کو اس قدر پیش کیا جاتا ہے کہ لگتا ہے کہ دنیا کا بڑا جرم ہے۔ اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ جب بی جے پی لیڈران کے سلسلے میں اس طرح کی خبریں آئیں تو اس کو جو ہے اسی انداز میں پیش کریں جو دیگر میڈیا پیش کرتا ہے۔ یہ جو تصویر اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر، یہ دھرم شالہ کے بی جے پی ایم ایل اے وشال نہریا کی ہے، اور اس پر ان کی بیوی نے فزیکل اور مینٹل ٹارچر یعنی جسمانی اور ذہنی اذیت پہنچانے کا جہاں الزام لگایا ہے، اور 11 منٹ کی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے سوشل میڈیا میں، جس میں پوری طرح سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بی جے پی کا ایم ایل اے اپنے بیوی کے ساتھ، جو کہ ہماچل پردیش کے ایڈمنسٹریٹو سروس میں HPAS آفیسر ہیں، ووشن شرما، ان کو کس طرح انہوں نے مارا۔ اس کے علاوہ ان کی بیوی نے یہ بھی الزام لگایا ہے کہ شادی کے شروع میں جب ان کو کووڈ ہوا تو ان کے شوہر نے ان کو گھر سے باہر نکال دیا، اور جب کووڈ کا پوری بیماری دور ہوئی تب ان کو اندر لیا گیا۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ناظرین گرامی جس کا الزام اس وقت بی جے پی کے اس لیڈر پر لگایا گیا ہے دھرم شالہ کے، لیکن جو ہے ہماچل پردیش کی جانب سے دھرم شالہ آتا ہے، آپ لوگ جانتے ہیں۔ تو اس وقت جو ہے یہ خبر دبانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ ایک بی جے پی لیڈر اپنی بیوی کے ساتھ جس طرح کا غیر انسانی سلوک رویہ رکھا ہے، لیکن اس پر کوئی میڈیا نہ ڈیبیٹ کر رہا ہے اور نہ ہی کوئی کسی طرح کا جو اس سلسلے میں تفصیلات پیش کر رہا ہے، لیکن کچھ اخبارات ہیں جس کو بڑے پیمانے پر پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس طرح سے بی جے پی کے ایم ایل اے ہوتے ہیں جو اپنی بیوی کو گھریلو اذیت پہنچاتے ہیں، اور اس وقت جو ہے وہ وائرل ویڈیو ہونے کے بعد یہ معاملہ اس وقت جو ہے سرخیوں میں آنا شروع ہو گیا ہے۔ آئیے ناظرین گرامی، مدراس ہائی کورٹ نے کس طرح کا تبصرہ کیا ہے میں وہ سناتا ہوں۔ Golden texture, the golden shade, pure like gold, so as its taste, extracted from nature, nature as its essence, tastes pure like life. Sufa Wadi honey, a quality of our tradition. For home delivery across Bangalore, contact or WhatsApp on the given numbers below, or you can order online from sufafood.com. میں 2018 میں توتی کورن میں اینٹی اسٹرلائٹ مظاہرے کے دوران پولیس کی فائرنگ میں 13 افراد کی موت کے حوالے سے مدراس ہائی کورٹ نے بے حد سخت تبصرہ کیا۔ ہائی کورٹ نے کہا کیا ہم لوگوں کو مار کر
ان کو معاوضہ دے کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا کام پورا ہو گیا؟ کیا ہم ایسا سماج بنانا چاہتے ہیں؟ یہ تبصرہ مدراس ہائی کورٹ کے مدرائے بنچ کے چیف جسٹس سنجیو بنرجی نے ہینری ٹفاگن کے عرضی سماعت کے دوران کیا۔ بینچ دوسرے جج جسٹس ٹی ایس شیوگنم نے نیشنل ہیومن رائٹس کمیشن سے اس معاملے پر رپورٹ طلب کی تھی۔ چیف جسٹس نے ویدانتا کاپ سمیلٹر پلانٹ بند کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے پرتشدد احتجاج میں مارے گئے لوگوں کے اہل خانہ کو دیے جانے والے معاوضے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کیا متاثرین کو محض معاوضہ دے کر معاملے کو رفع دفع کرنا ممکن ہے؟ چیف جسٹس بنرجی نے مزید کہا تشویشناک بات ہے کہ ریاست اپنی پولیس کے ذریعے نہتے مظاہرین پر گولیاں برسا رہی ہے اور 3 سال بعد بھی کسی کے خلاف معاملہ تک درج نہیں کیا گیا۔ آئینی اصولوں پر چلنے والے سماج کے لیے یہ اچھا نہیں ہے کہ ہم متاثرین کے اہل خانہ کو معاوضہ دے دیں اور پولیس کی کارروائی اور اس کے ممکنہ ظلم کو نظر انداز کر دیں۔ ناظرین گرامی، مدراس ہائی کورٹ کا یہ تبصرہ تمام کی تمام ریاستوں میں ہونا چاہیے کہ اکثر یہی دیکھا گیا ہے کہ مظاہرین میں جن لوگوں کو مارا جاتا ہے ان کو معاوضہ دیے جانے کی بات کہہ کر کے جو معاملہ ختم کر دیا جاتا ہے۔ اب تو حالات یہ ہے کہ مظاہرے میں شریک ہونے والوں کے گھر بار ان کی جائیداد تک لوٹ لیا جا رہا ہے، جبکہ مدراس ہائی کورٹ کا تبصرہ ایک طرف یہ ہے اور دوسری جانب حکومتوں کا کاررویہ ہے، اور بالخصوص یو پی میں مظاہرے کرنے والوں کے حالات کیا ہیں، ان کی کس طرح سے جو ہے سی اے این آر سی کے مخالفت میں جو مظاہرے ہوئے اور اس میں جو کچھ معاملہ پیش آیا اور جس طرح سے مظاہرہ کرنے والوں کے خلاف مختلف قسم کے سخت دفعات لگائے گئے اور پھر ان کی پراپرٹی اور ان کے گھر بار، ان کا بزنس تجارت پورا کا پورا لوٹ لیا گیا، یہ ساری کی ساری ناانصافی مدراس ہائی کورٹ کے اس تبصرے کے سامنے بہت ہی سخت مدراس ہائی کورٹ کا مانا جانا چاہیے، اور اسی طرح کی تبصرے جو ہے دیگر ریاستوں کے ہائی کورٹس میں بھی آنا چاہیے تاکہ حکومتوں کو آئینہ دکھایا جا سکے۔ آئیے ناظرین گرامی اگلی خبر کی جانب لے چلوں، اور وہ ہے لگتا ہے کہ مغربی بنگال میں بی جے پی کارکنان کو ایک الگ ہی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ مغربی بنگال میں بی جے پی لیڈران اور کارکنان کا پارٹی چھوڑ کر ترنمول کانگریس ٹی ایم سی میں شامل ہونے کا سلسلہ تو جاری ہے۔ یہ خبریں ہم نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی تھی، اور سینکڑوں کی تعداد میں بی جے پی کارکنان ٹی ایم سی میں شامل ہو چکے ہیں اور ہو رہے ہیں۔ ان میں بیشتر لوگ وہ ہیں جو اسمبلی انتخابات سے قبل ٹی ایم سی چھوڑ کر بی جے پی چلے گئے تھے، یعنی کہ موقع کا فائدہ اٹھانے کے لیے۔ اب جب ان کی گھر واپسی ہو رہی ہے تو ٹی ایم سی پہلے ان کا شدھیکرن یعنی صفائی کر رہی ہے اور پھر پارٹی میں انہیں شامل کیا جا رہا ہے، اور یہ معاملہ اس وقت بہت زیادہ آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ شدھیکرن اس وقت ہوتا ہے جب ایک آدمی دوسرے مذہب میں چلا جائے یا اس طرح کا ناپاک ہو جائے، یا کسی دھرم کا آدمی اس کو سمجھے کہ یہ ناپاک ہو چکا ہے تو اس کو گنگا جل چھڑک کر کے یا الگ قسم کا پوجا پاٹ کر کے جو اس کی شدھیکرن ہوتا ہے۔ لیکن اب صرف پارٹی بدلنے سے شدھیکرن کرنا، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ٹی ایم سی بی جے پی کو کیا سمجھتی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ شدھیکرن کے لیے ٹی ایم سی عجیب و غریب طریقے اپنا رہی ہے۔ جیسے بنگال کے مختلف علاقوں میں بی جے پی کارکنان پارٹی سے ناراض ہو کر ٹی ایم سی میں شمولیت اختیار کرے۔ کچھ علاقوں میں ان لوگوں کو پہلے گنگا جل کا چھڑکاؤ کر کے ٹی ایم سی میں شامل کیا گیا، تو کچھ علاقوں میں بی جے پی کارکنان کو اپنانے سے پہلے ان کا سر منڈوائے جانے کی خبریں بھی سامنے آئیں۔ تازہ معاملہ جمعرات کا ہے، بی جے پی کے تقریباً 150 کارکنان کو ٹی ایم سی میں شامل کیا گیا، لیکن اس سے پہلے ان پر سینیٹائزر کا چھڑکاؤ کیا گیا۔ یہاں قابل ذکر ہے کہ سینیٹائزر کا چھڑکاؤ کسی وائرس یا بیماری سے پاک ہونے کے لیے کیا جاتا ہے، اور وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے گزشتہ دنوں میں اپنے بیان میں کہا بھی تھا کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے بی جے پی خود ایک بیماری ہے اور اس بیماری کو دور کرنے کے لیے سینیٹائزر کا استعمال کیا گیا ہے 150 بی جے پی کارکنان پر جو ٹی ایم سی میں شامل ہونے والے تھے۔ تو ناظرین گرامی، یہ خبر دیکھنے میں تو بڑے مذہب کا خیز لگتی ہے، لیکن اس کے اندرونی سطح پر جو پیغام جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ٹی ایم سی بی جے پی کو کس نظر میں دیکھتی ہے اور وہاں کے لوگ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں، بلکہ پورے بھارت کے عوام کو اس وقت اسی نظر سے دیکھنا چاہیے بی جے پی کو۔ آئیے ناظرین، مولانا عمر گوتم صاحب کی گرفتاری کے بعد میڈیا نے جو ماحول بنایا میڈیا ٹرائل کے ذریعے سے مسلمانوں کے خلاف، اور بالخصوص وہ لوگ جو اپنی مرضی سے اسلام قبول کرتے ہیں ان کے خلاف جس طرح کا ماحول بنایا گیا، اس کا اثر اب دیکھنے میں مل رہا ہے منفی انداز میں۔ اتر پردیش کے جونپور ضلع کے شاہ گنج حلقہ واقع سبرحد گاؤں میں گزشتہ 13 مئی کو ایک پریوار کے 4 ممبر نے مذہب تبدیل کر لیا۔ اس کے بعد پریوار کے 3 ممبر لاپتہ ہیں۔ اسی معاملے کو لے کر جمعرات کو ہندو یووا واہنی کے کارکنوں نے کوتوالی کا گھیراؤ کیا، لاپتہ لوگوں کی برآمدگی و تبدیل مذہب کرانے والے مولانا کی گرفتاری کی مانگ کی۔ ایس ڈی ایم کو بھی میمورنڈم سونپ کر قصورواروں کے خلاف کارروائی کی مانگ کی ہے۔ سبرحد گاؤں میں ایک ہی پریوار کے 4 ممبروں کا مذہب تبدیل کرانے کا معاملہ ایک ماہ قبل سامنے آیا تھا۔
تبدیل مذہب کرنے والے پریوار کی 3 ممبر غائب ہیں۔ معاملے نے ایک بار پھر طویل پکڑا۔ جمعرات کو ہندو یووا واہنی کے سٹی صدر الرحیم کی قیادت میں کارکنوں نے کوتوالی کا گھیراؤ کرتے ہوئے غائب ہوئے 3 لوگوں کی برآمدگی اور تبدیل مذہب کرانے والے مولوی اور ان کے ساتھیوں کی گرفتاری کی مانگ کرتے ہوئے انچارج انسپکٹر دھرمویر سنگھ کو میمورنڈم سونپا تھا۔ اس سلسلے میں انچارج انسپکٹر نے بتایا کہ معاملہ درج کر لیا گیا ہے، جانچ کر کے قصورواروں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ اب ناظرین گرامی، یہ دیکھنے میں یہ معاملہ آپ کو چھوٹا لگ رہا ہے، لیکن میڈیا نے جس انداز میں مولانا عمر گوتم کی گرفتاری کو اور بغیر کسی دلیل اور شواہد کے جو الزامات لگائے ہیں اور اس الزامات کو ثابت کیے بنا جو جس طرح سے مجرم بنا کر کے پیش کیا جا رہا ہے، جبکہ حقیقت کیا ہے، عمر گوتم صاحب اور ان کے ساتھ مولانا شمیم صاحب کی جو بھی ہے بیان بازی وہ سامنے نہیں آ رہی ہے۔ پولیس جو کچھ بول رہے ہیں اسی میں مسالہ کے پورے ماحول کو بلکہ پورے بھارت میں ماحول کو الگ ہی انداز میں پیش کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور اس کا اثر جو ہے اس طرح سے سامنے آ رہا۔ اس طرح سے جو لوگ از بخود اسلام کا مطالعہ کر کے یا پھر کسی کے اخلاق سے متاثر ہو کر کے جو لوگ از بخود اسلام قبول کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی جو ہے اس وقت جو ہے قدغنیں ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہیں یہ ہندوتوا کی مختلف تنظیموں کی جانب سے، اور اس سارا کا سارا ماحول بنانے والا یہاں کا چاٹو میڈیا ہے جو اس وقت میڈیا ٹرائل کے ذریعے سے مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آئیے ناظرین گرامی، لے چلوں آپ کو اتر پردیش۔ مجلس اتحاد المسلمین نے اتر پردیش کے بعد دہلی میں بھی الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا ہے، جس کے بعد جو ہے الگ الگ طرح کے تبصرے شروع ہو چکے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین جس ریاست میں بھی جاتی ہے وہاں صاف اعلان کر دیا جاتا ہے کہ یہ بی جے پی کی بی ٹیم ہے اور یہ مسلمانوں کے ووٹ کو اور اقلیتوں کے ووٹ کو توڑنے کے لیے آتی ہے اور بی جے پی کو جتانے کے لیے آتی ہے۔ اب اس کی حقیقت کیا ہے وہ خود جانے جو اس کا تبصرہ کرتے ہیں۔ دہلی پہنچے مجلس کے اورنگ آباد ممبر پارلیمنٹ اور دہلی انچارج امتیاز جلیل نے باضابطہ طور پر پریس کانفرنس کرتے ہوئے سیاسی جماعتوں خاص طور پر عام آدمی پارٹی اور بی جے پی پر جم کر تنقید کی۔ انہوں نے الزام لگاتے ہوئے کہا کہ دہلی کے عوام کو دونوں پارٹیوں نے مایوس کیا، جبکہ مسلم اقلیت آبادی 7 پارٹیوں نے بے وفائی کی، جس کی وجہ سے لوگوں کی درخواست پر دہلی میں مجلس نے آنے کا فیصلہ کیا ہے۔ امتیاز جلیل نے کہا کہ آنے والے کارپوریشن الیکشن میں مجلس دہلی صدر کلیم الحفیظ کی قیادت میں پورے دمخم سے میدان میں اترے گی اور دہلی کے مایوس عوام کے لیے امید کا کرن بنے گی۔ بیک ناظرین گرامی، جیسے ہی اس کا اعلان ہو چکا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ پہلے سے ہی مجلس کو جو ہے یو پی میں نہ آنے کے الگ الگ تبصرے سامنے آئے۔ اب دلی کا بھی تذکرہ شروع ہوا تو اب الگ الگ قسم کی جو ہے تنقیدی عنوانات پیش کیے جائیں گے، اس پر بحث بھی ہوگی۔ لیکن میرا جو اہم ترین بحث ہوگا اس سلسلے میں کہاں جانا ہے، کس جانب ہمارا جھکاؤ ہونا چاہیے، یہ الیکشن کے قریب جو ہے ہمارا تبصرہ آپ لوگوں کے سامنے آئے گا۔ آئیے ناظرین، لے چلوں آپ کو حیدرآباد مکہ مسجد و دیگر مساجد میں 5 ہفتوں بعد جمعہ کی رونقیں دیکھنے کو ملی اور لوگوں نے مسجدوں میں آ کر کے نماز جمعہ ادا کی، جس منظر کو جو ہے دیکھ کر کے بہت دنوں سے جو مسجدوں کی رونقیں ماند پڑ گئی تھی، لوگوں میں خوشی اور مسرت دیکھنے کو ملی اور چہروں پر مسکراہٹ بھی۔ تمام مذاہب کی عبادت گاہوں کو معمول کی عبادت کے لیے بند کر دیا گیا تھا، جس کے نتیجے میں مساجد میں 5 وقتہ نمازوں کے علاوہ نماز جمعہ کا اہتمام نہیں ہو سکا۔ حکومت نے گزشتہ اتوار کو لاک ڈاؤن کی برخاستگی کا فیصلہ کیا، جس کے بعد سے مساجد اور دیگر عبادت گاہوں کو کھول دیا گیا ہے، اور اس طرح سے جو ہے حیدرآباد میں اور دیگر تلنگانہ میں اس وقت جو ہے لوگ مسجد میں نماز ادا کرنے کی جو ہے نعمت سے ایک مرتبہ پھر جو ہے سرفراز ہوئے ہیں۔ آئیے ناظرین، میں آپ کو لے چلوں الہ آباد۔ لگتا ہے کہ گنگا کی گھاٹ میں جن مریضوں کو یا جن مردوں کو گاڑ دیا گیا تھا وہ یوگی حکومت کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی ہیں۔ مانسون کے دستک دینے کے ساتھ ہی اتر پردیش کے الہ آباد میں گنگا ندی کی آبی سطح میں اضافے سے ندی کے کنارے ریت میں دفن کی گئی لاشیں پانی میں تیرنے لگی ہیں۔ این ڈی ٹی وی کی ایک رپورٹ کے مطابق مقامی صحافیوں کے ذریعے 23 اور 24 جون کو شہر کے مختلف گھاٹوں پر موبائل سے بنائے گئے ویڈیو اور کھینچی گئی تصویروں میں میونسپل کی ٹیم کو ان لاشوں کو باہر نکالتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ ان میں سے ایک افسر نے قبول کیا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 40 آخری رسومات ادا کی گئی۔ اس بات کی جانب اشارہ کرتے ہیں کہ ان میں سے کچھ لاشیں کورونا مریضوں کی بھی ہیں۔ ندی سے باہر نکالی گئی لاشوں میں سے ایک کے ہاتھ میں سرجیکل دستانے تھے اور ایک لاش کے منہ پر ابھی بھی آکسیجن ٹیوب لگی ہوئی تھی۔ الہ آباد میونسپل کارپوریشن کے زونل افسر نیرج کمار سنگھ نے کہا کہ جس لاش کے منہ پر آکسیجن ٹیوب لگی ہے ممکنہ طور پر بیمار تھا اور موت کے بعد اہل خانہ لاش کو یہاں چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ بیک ناظرین گرامی، لمبی رپورٹ ہے لیکن آپ اندازہ لگائیں جب ناانصافی ہوتی ہے تو مردے بھی بولنا شروع کر دیتے ہیں اور آپ کی ناکامی کو دنیا کے سامنے لاتے ہیں۔ گنگا کی گھاٹ پر دفنائے گئے مردے بار بار اوپر آتے ہیں اور پھر یوگی حکومت کی ناکامی کو پوری طرح سے بیان کرتے ہوئے عوام اور انسانیت کا منہ چڑھاتے ہیں۔ بہرکیف ناظرین گرامی، آئیے ایک اور خبر آپ لوگوں کے سامنے رکھ کر کے میں آپ لوگوں سے اجازت لوں کہ
امریکی فوجی کے مختلف محاذ خواہ عراق ہو یا افغانستان یا دیگر خطوں میں کام کرنے کی وجہ سے ان فوجیوں میں جہاں کئی نفسیاتی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں وہیں ڈپریشن کے شکار بھی ہو جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ خودکشی کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اور آپ لوگوں کو سن کر کے حیرانی ہوگی کہ گزشتہ 20 برسوں سے جب سے جو ہے مسلم ممالک پر یا خلیجی ممالک پر جنگ تھوپا ہے امریکہ کی جانب سے جبراً، یا تو وہاں کے قدرتی وسائل سے فائدہ اٹھانے کے لیے یا پھر جو ہے خانہ جنگی کا ماحول بنا کر کے اسرائیل کو مضبوط کرنے کے لیے، ایسے حالات میں 20 برسوں میں اگر ہم یہ کہیں کہ امریکہ کو نقصان نہیں پہنچا ہے تو یہ جو ہے ناقابل۔ ان میں سے خودکشی کرنے والوں کی تعداد 30,000 سے زائد پہنچ چکی ہے۔ فوجیوں کی 30,000 کی تعداد کوئی معمولی تعداد نہیں ہے ناظرین گرامی، اور وہ بھی امریکہ سے تعلق رکھنے والے فوجیوں کی۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ جو ہے جب آپ کسی پر جنگ تھوپتے ہیں اور فوجیوں کو ایک بستی سے دوسرے ملک بھیجتے ہیں تو اس وقت ان کے ڈپریشن کا اور ان کی نفسیاتی بیماریوں کا کیا اندازہ ہوگا کہ خودکشی کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق امریکی یونیورسٹی کے ماہرین نے انکشاف کیا ہے کہ 9/11 کے بعد اسی کے بعد جو ہے مختلف ممالک پر جنگ تھوپی گئی تھی امریکہ کی جانب سے، 30,000 سے زائد امریکی فوجیوں نے خودکشی کی۔ امریکی ریاست روہڈ آئس لینڈ میں واقع براؤن یونیورسٹی کی تحقیقی ماہرین نے اپنے رپورٹ میں بتایا کہ 11 ستمبر 2001 کے بعد فوجی خدمات انجام دینے والے امریکی اہلکاروں میں خودکشیوں کے رجحان میں اضافہ دیکھا گیا۔ تحقیقی رپورٹ میں بتایا گیا کہ ان دورانیے میں دہشت گردی کے خلاف، جیسا کہ مانتا ہے خود امریکہ، جاری جنگ میں 7,057 اہلکار ہلاک ہوئے، جبکہ 30,177 نے خودکشیاں کی ہیں۔ تو جو لوگ جنگ میں مرے ہیں ان کی تعداد کم، اور جو نفسیاتی بیماری کی وجہ سے اور ڈپریشن کی وجہ سے مرے ہیں ان کی تعداد دوگنا نہیں بلکہ سہگنا ہے جو ایسے جنگ میں مارے گئے ہیں۔ لمبی رپورٹ ہے ناظرین گرامی، لیکن اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو ہے کتنا بڑا نقصان امریکہ کو اٹھانا پڑا ہے جب سے اس نے دوسرے ملکوں میں گھس کر کے جنگ تھوپنے کی کوشش کی ہے، اور بالخصوص مسلم ممالک پر۔ ناظرین مجھے یہاں پر اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی راہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار،